کیا بات ہے، آج بڑے ریلیکس لگ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے آج کوئی وزٹیشن یا کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں کشفا، آج میں بالکل ریلیکس ہونا چاہ رہا ہوں. میں نے خداوند سے یہ عہد کیا ہے، خداوند سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب سے میں ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ ضرور خداوند کے لیے نکالوں گا، جس میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، بلکہ صرف خداوند کے ساتھ وقت گزاروں گا، خداوند کی آواز سنوں گا، خداوند سے باتیں کروں گا. اور یوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک خادم کے لیے بہت ضروری بھی ہے کہ ہفتے میں ایک دن وہ صرف خداوند کے ساتھ علیحدگی میں گزاریں. اور یہ لیں اور زیادہ ریلیکس ہو جائیں. تھینک یو، یہ تو بڑا ریفریشنگ لگ رہا ہے مجھے. یہ ہے بالکل. اچھا مجھے بات بتائیں کہ اچانک آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوا؟ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ خادم ہوتے ہوئے یا پاسبان ہوتے ہوئے ہم خداوند کی خدمت میں اتنے مگن ہوتے ہیں، کئی دفعہ چرچ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، پیغام تیار کر رہے ہوتے ہیں، یوتھ منسٹری کو سنبھالنا ہوتا ہے، کوائر کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، اور ان چیزوں میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ ہماری خدمت نہیں بلکہ ہمارا ایک کام ہے. اس کو خدمت سے زیادہ ہم کام جو ہے وہ تصور کرنے لگ جاتے ہیں. اور ایسی صورت میں کئی دفعہ ہم خداوند کے ساتھ وہ رفاقت، خداوند کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارا کمزور پڑنے لگ جاتا ہے. اور ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ محبت جو خداوند کے ساتھ اور وہ رفاقت جو خداوند کے ساتھ رکھنی چاہیے وہ ہم اس طرح نہیں رکھ پاتے. اس لیے میں نے پھر خداوند سے عہد کیا کہ میں ایک دن جو ہے وہ خداوند کے لیے ضرور مخصوص کروں گا. الیاسف، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جس طرح آپ سوچ رہے ہیں بہت سے خادم اور پاسبان جو ہیں وہ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم خدمت کے کام میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ نہیں کر پاتے، یعنی اپنی روحانی جو نگہبانی ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے بات کی. اور کئی دفعہ کاشفہ ہوتا یہ ہے کہ خادم جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، یا پاسبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح تسلی دیتے ہیں کہ میں سارا دن کلام سننے میں، سیکھنے میں، پڑھانے میں جو ہے وہ گزار رہا ہوں، شاید میں کوائر کی بھی مدد کر رہا ہوں، شاید میں بائبل اسٹڈی بھی کروا رہا ہوں. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا عمل جو ہے وہ ایک کام کی صورت، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ وہ لے لیتا ہے. اور یہ سب کچھ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوت سے، اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، نہ کہ روح القدس کی قوت سے اور نہ ہی روح القدس کی قدرت سے اس ساری باتوں کو، اس ساری خدمت کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. الیاسف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو سکھانے کا جو کلام میں سے وہ بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا کلام مقدس کا مطالعہ جب ہم کر رہے ہیں تو کیا اس سے ہماری زندگی کی، ہماری روحانی ترقی ہو رہی ہے، یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس سے وہ روح القدس کی ہدایت سے ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور سیکھنا، اور اہم ہے. بالکل ٹھیک کہا کاشفہ. اور ہم ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے اس سارے کام میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو ہی جلال دے رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ صرف ہم اپنی ذات کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم خداوند کو اپنی ذات سے، اس ساری خدمت سے جلال دینا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو الیاسف، ایسے حالات میں ایک خادم جو ہے وہ اپنی پہلی محبت کو خدا سے کس طرح سے برقرار رکھ سکتا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اور اسی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اسی محبت میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے، اس رفاقت میں بڑھنے کے لیے میں نے یہ وقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ علیحدہ جو ہے اس کا مقرر کیا ہے. اور میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ خادم اور پاسبان جو ہیں ان کو بھی اسی طرح ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ اپنے لیے ضرور مقرر کرنا چاہیے، جیسے سبت کا دن ہے، تاکہ وہ اس دن میں صرف اور صرف خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں، خداوند کی آواز کو سنیں، خداوند سے باتیں کریں، اور یوں اس تازگی کو، روحانی تازگی کو جو ہے وہ بحال کر سکیں. الیاسف، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سبت کا دن جو ہوتا ہے وہ پاسبانوں کے لیے بڑا مصروف دن ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کلیسیائی طور پہ. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں اپنے کلام کی تیاری کرنی ہوتی ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ کلیسیا کے اندر کوئی نہ کوئی خدمت کا کوئی کام ہوتا ہے، بائبل اسٹڈی کے لیے شام کو کئی دفعہ وہ چلے جاتے ہیں. بالکل. تو اس صورت میں سمجھتی ہوں کہ مطلب کس طرح سے ایک خادم جو ہے وہ کوئی دن مقرر کر سکتا ہے. کاشفہ، یہ اچھا سوال کیا اور بڑا اہم سوال ہے کہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ خادم جو ہیں یا پاسبان جو ہیں، جو اتوار کا دن ہے، جو کہ سبت کا دن ہے، جو کہ خداوند نے مقرر کیا ہے، اس دن میں بھی کئی دفعہ پاسبانی کی خدمت میں، چرچ کی کوئی نہ کوئی منسٹری میں، کسی خدمت میں، یا یوتھ منسٹری میں، یا کوئی بائبل اسٹڈی میں اس وقت اس دن بزی ہوتے ہیں، اور سارا دن اسی طرح نکل جاتا ہے. اور یہاں تک کہ انہیں اس دن اپنے خاندان کو وقت دینے کا بھی موقع نہیں ملتا.
ख़ानदानी वक्त जो है वो नहीं गुजार सकते। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आपका सब्त का दिन या इतवार का दिन जो है वो मसरूफ़ है और ख़िदमत में आप गुजारते हैं, तो अच्छा होगा कि आप उसे हफ़्ते का कोई और दिन जो है वो मुकर्रर करें, जैसे मैंने भी किया है। अब मैं सब्त के दिन या इतवार के दिन जो है मैंने खुदावंद के साथ इस अलहदगी के दिन को मुकर्रर नहीं किया, बल्कि मैंने हफ़्ते का एक और दिन चुन लिया है कि जिस दिन मैं खुदावंद के साथ इसे वक्त गुजारूँगा, खुदावंद के साथ जो है वो अच्छा रिफ़ाक़त रखूँगा। और इसी तरह दूसरे पासबान भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा काशिफ़ा, पहली चीज़ कि खुदावंद के साथ हमारी रिफ़ाक़त, खुदावंद के साथ हमारी जो मोहब्बत है वो कायम होगी और बढ़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि हमारी रूहानी हालत जो है वो बेहतर होगी पासबान की। और फिर साथ ही हम देखते हैं कि कलीसिया के लिए पासबान ऐसी सूरत जब इख्तियार करता है, ऐसा दिन मुकर्रर करता है, तो एक अच्छी मिसाल जो है वो कायम करता है। ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है इलियास। और मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ पासबान और रहनुमा के लिए, बल्कि कलीसिया के जो दूसरे मेंबर हैं वो भी इस तरह कर सकते हैं कि अगर उनका कोई काम है, बाज़ औक़ात लोग इतवार के दिन काम कर रहे होते हैं, तो अगर वो मसरूफ़ हैं या कुछ है तो किसी और दिन को वो मुकर्रर कर सकते हैं जिस दिन वो कलाम मुक़द्दस का मुताला करें और खुदावंद के साथ वक्त गुजारें और खुदावंद की आवाज़ को सुनें। काशिफ़ा, बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि कई दफ़ा कलीसिया में भी ऐसे बहुत सारे मेंबरान होते हैं जो कि इतवार वाले दिन जो है वो काम कर रहे होते हैं या इतवार वाले दिन मसरूफ़ होते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि खुदावंद के साथ अलहदा वक्त गुजारने के लिए हफ़्ते का कोई और दिन मुकर्रर करें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ वो काम करते हैं कम से कम हफ़्ते में एक दिन तो उन्हें ज़रूर छुट्टी मिलती है। बिल्कुल। और उस छुट्टी के दिन को वो खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए, खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। अगर सारा दिन नहीं तो एटलीस्ट कुछ वक्त जो या कुछ घंटे जो हैं वो खुदावंद के लिए सर्व कर सकते हैं। और इस तरह हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और इस तरह हम कलीसियाई तरक्की के लिए और खुदावंद के जलाल के अपनी ज़िंदगियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इलियास। तो क्यों ना जो कुछ आज हमने सीखा है उसको दोहरा लें। बिल्कुल। खादिम और रहनुमा अक्सर कलीसियाई खिदमत में कलाम सुनाने, पैगाम तैयार करने और मुख्तलिफ़ खिदमात में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो खुदा के साथ हकीकी शख्सी वक्त गुजारना भूल जाते हैं। एक खादिम के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनके इस सीखने और सिखाने के अमल में क्या खुदावंद वाकई में उनसे भी हम कलाम है, और ये सब क्या रूहुल कुद्स की तहरीक से हो रहा है। रूहानी ताज़गी हासिल करने के लिए खादिम के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तमाम मसरूफियात में से खुदा के साथ शख्सी वक्त गुजारे। एक खादिम के लिए ज़रूरी है कि वो दुआ में वक्त गुजारे, खुदा की आवाज़ सुने और अपनी और अपने ख़ानदान की दुनियावी और रूहानी ज़रूरतों का ख्याल रखें। काशिफ़ा, तो चूँकि आज आराम का दिन है, रिलैक्स करने का दिन है, तो क्या बनाया आपने? इलियास, आपके आराम का दिन था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी आराम कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने तो कुछ नहीं बनाया। तो आप ऐसा करें कि अपने पेट को भी थोड़ा सा आज आराम दें और ऐसा करें कि आज आप इन सब्जियों पे गुजारा करें। तो ये सब्जियां खानी पड़ेंगी आज हम यही खाएंगे। ओ मेरे खुदाया, आज तो इन पे ही गुजारा करना पड़ेगा। एंजॉय। अच्छी है।